کیا زبردست شاعر نے ایک بات کہی ہے نا. شاعر کیا, حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کا شعر ہے, دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. آج کل اردو بھی ترجمہ کر کے بتانا پڑتا ہے. پہلے زمانے میں انگلش کے مشکل الفاظ کا ترجمہ اردو میں ہوتا تھا. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ سیٹنگ چینج ہو رہی ہے, اردو بول کے انگلش میں ٹرانسلیشن کرنی پڑ رہی ہے. اردو کی تو حفاظت کر لو اللہ کے بندو, کیا ہو گیا تم لوگوں کا یار. اردو ہندی ایک ہی ہے, اتنی خاندانی زبان ہے خدا کی قسم. جن گوروں نے اردو سیکھی ہے نا وہ اردو کی تعریف کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں انگلش میں ادب نہیں ہے. موضوع چینج ہو رہا ہے تھوڑا سا کر کے پھر چلتا ہوں میں. جن انگریزوں نے اردو سیکھی ہے وہ کہتے ہیں انگلش میں ادب, سمجھتے ہو ہوتا ہے نا, اور شاعری کا ایک ادب ہوتا ہے, کہتے ہیں انگلش میں نہیں ہے اردو میں. بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا شعر ہے. کیا میں نے یہ شعر سنا, میں نے کہا یار یہ حضرت اقدس مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی اس میں ان کا بھی کمال جھلک رہا ہے, شعر کا بھی, اور اردو کا بھی کمال جھلک رہا ہے. یہ بات اردو میں کی جا سکتی ہے, انگلش میں نہیں کی جا سکتی. سناؤں شعر. بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے, پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا. اب اس کا بھی ترجمہ کرنا پڑے گا. ظاہر ہے اسکولوں نے تو واٹ لگا دی ہے نا, نہ انگلش سکھا رہے ہیں نہ اردو سکھا رہے ہیں. کہتے ہیں ہم نے جو اللہ کی محبت کو دل میں بسا لیا نا, یہ آسان کام نہیں ہے. کوہ طور پہ اللہ کی تھوڑی سی تجلی آئی تھی اور کوہ طور کی ایسی کی تیسی ہو گئی, جل کے راکھ ہو گیا تھا. یہ دل کا کلیجہ ہے کہ اس نے اللہ کی تجلی کو برداشت کیا ہوا ہے. یہ دل کا, کہتے ہیں نا کلیجہ چاہیے اس کام کے لیے, کلیجہ. بسا لینا کسی کو دل میں, یہ دل ہی کا کلیجہ ہے, پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا. پہاڑ میں اتنا تپڑ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی تجلی کو برداشت کر سکے, یہ تپڑ کس میں ہے, دل میں ہے. یہ انگلش میں بول سکتے ہو, بولو نا بھائی, لیور بولو گے جگر بولو, کیا بولو گے آپ؟ تو بہت خوبصورت زبان ہے, ادب میں بہت خوبصورت زبان ہے. شاعری, اقبال کی شاعری پڑھو آپ, غالب کی شاعری پڑھو, ایسا مزہ آتا ہے یار. میں نے جب یہ شعر اپنے ایک دوست کو سنا, انہوں نے کہا کہ شاعر نے کمال کر دیا, پہاڑ کی واٹ لگا دی اس نے 2 منٹ میں. ٹھیک ہے, کتنی بڑی چیز ہوتی ہے نا پہاڑ, کتنا مضبوط, کتنا تکبر اس کے اندر, لیکن شاعر کو یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ رائی کو پہاڑ کر کے دکھا دے اور پہاڑ کو رائی بنا دے. تو اس نے کہا پہاڑ کی کیا لگا دی, شاعر نے 2 منٹ میں واٹ لگا دی. بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے, پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا. اب شعر یاد آ رہے ہیں, کیا کریں یار. میں جب گاڑی میں سفر کرتا ہوں تو پھر یہ اس طرح کی شاعری لگا دیتا ہوں, بڑا مزہ آتا ہے. بنا کر اپنی تھوڑی کو سجا کر اشک آنکھوں میں, کیا ہے اگلا شعر یار. ذرا سا غم سناتا ہوں وہ سارا چھین لیتا ہے. جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اپنی تھوڑی سجاتے ہیں نا, اور آنکھوں میں اشک, اشک کہتے ہیں آنسوؤں کو. اب یہ اشک کا لفظ کتنا اچھا ہے یار. عربی جو ہے نا, اردو بڑی ایسی زبان ہے, ادھر ادھر سے ادھار الفاظ لیتی رہتی ہے. جو اس کو لگے نا یہ ذرا خاندانی لفظ لگ رہا ہے, اس کو ادھار لے کے وہ ایڈجسٹ کر لیتی ہے اپنے آپ. آنسو کا لفظ میں مزہ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ بنا کر اپنی تھوڑی کو, یعنی اللہ کے سامنے جب اپنی تھوڑی بنا کے رکھتا ہوں, سجا کر اشک آنکھوں میں, آنکھوں میں آنسو سجا لیتا ہوں. ذرا سا غم سناتا ہوں وہ سارا چھین لیتا ہے. اللہ کو تھوڑے سے اپنے دکھڑے سناتا ہوں, پورے سنائی بھی نہیں تھے, لیکن اسی سنانے کے دوران غم سارے کیا ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. مجھے حاجت نہیں اپنی کہ پوچھوں ذائچہ اپنا, جو دشمن ہو فلک میں, کیا ہے یار, ایک تو موقع پہ چیزیں بھی یاد نہیں آتی. جو دشمن ہو فلک میں وہ ستارہ چھین لیتا ہے. اللہ کے بارے میں شاعر کہہ رہا ہے
کہ جو زائچے وائچے پوچھ لگاتے ہیں نا ستارہ دیکھ کے بتاؤ کہ کیا ہو رہا ہے, کہہ رہے ہیں مجھے ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے, مجھے حاجت نہیں کہ پوچھوں زائچہ اپنا. اگر کوئی ستارہ فلک میں آسمان میں میرا دشمن ہو نا تو میرا رب وہ ستارہ ہی چھین لیتا ہے, تو مجھے ان تکلفات کی ضرورت ہے ہی نہیں. مجھے بننے نہیں دیتا سوالی غیر کے آگے, بڑا خاندانی شعر ہے یہ, سنو یار. مجھے بننے نہیں دیتا سوالی, سوالی کا مطلب بھکاری ہوتے ہیں نا, مجھے بننے نہیں دیتا سوالی غیر کے آگے, مجھے چلنا سکھانے کو سہارا چھین لیتا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ یعنی وہ مجھے ٹینشنیں بھی دے رہا ہے نا, تو میرا برا نہیں سوچ رہا, وہ ٹینشن اس لیے دے رہا ہے کہ ٹینشنوں میں جینا سیکھوں. اگر ٹینشنیں نہیں ہوں گی تو کبھی ذرا سی ٹینشن آئے تو دوسروں کا محتاج بن جائے گا نا انسان. ساری زندگی بچے کو اگر بیساکھی پکڑاؤ گے تو کبھی خود چلنا سیکھے گا؟ مائیں بچوں سے کہتی ہیں نا ادھر سے ادھر دوڑ کر آؤ, پکڑیں گے نہیں ہم تمہیں, تو سیکھتا ہے اس طرح چلنا. مجھے بننے نہیں دیتا سوالی غیر کے آگے, مجھے چلنا سکھانے کو سہارا چھین لیتا ہے. یہ اردو زبان ہے. حالانکہ یہ تو میں بہت ہلکی شاعری کر رہا ہوں. ایک شعر تو میں سناتا ہوں نا, حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ نے یہ واقعہ لکھا ہے یا کسی اور بزرگ نے, کہ ایک شخص نے شاعروں کی محفل میں شعر کہا, پہلا مصرع کہا اور کہا کہ اس کا دوسرا لے کر آؤ مارکیٹ میں. پہلا مصرع یہ تھا, ابھی میں ٹاپک پر آ رہا ہوں, یہ میرا بیان نہیں ہے, آپ کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں کیا لے کے بیٹھ گیا, لیکن غم ہوتا ہے یار, اتنی خوبصورت زبان ہے, اس کی ایسی کی تیسی کر دی ہے. دنیا میں ہر قوم اپنی زبان کی حفاظت, جیپنیز اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں, کوئی ادب ہے اس میں چنگ پونگ کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے ہیں. چائنیز میں ہے نہ کوئی تحریر کا سلیقہ ہے, جھونپڑیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں, الٹی کرسیاں, یہ لکھنے کا. ہماری اردو کا رسم الخط کتنا خوبصورت ہے, ایسے پھول بنے ہوئے ہوں جیسے, ان کے جھونپڑیاں, اور ایک لفظ لکھنے میں اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے. جیپنیز, تھائی زبان اور چائنیز زبان لکھنے میں, وہاں لوگوں نے بتایا اتنا سا جملہ لکھنے میں کافی ڈنڈیاں آگے پیچھے کرنی پڑتی ہیں, ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوتا ہے اس میں. ہم مختصر لفظوں میں اپنی بات کو, عربی رسم الخط بہت زبردست رسم الخط ہے, خوبصورت ہے. یہ خوبصورت رائٹنگ میں آپ کسی بھی زبان میں کچھ لکھا ہوا دیکھو اور پھر عربی رسم الخط میں دیکھو, جس کو جو اردو بھی ہے, آپ کو اردو میں وہ رسم الخط بہت خوبصورت نظر آ رہا ہوگا, بڑا پیارا لگ رہا ہوگا. خیر, تو شاعر نے پہلا مصرع کہا, کوئی نہیں جو یار کی لا دے خبر مجھے, کوئی نہیں جو یار کی